اور بعض ہمارے جو بڑے تقویٰ کے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھو وہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر برائی بھی کرتا ہے، وہ نمازی بھی ہے ساتھ سود کا کام بھی کرتا ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسی نمازوں کا؟ یعنی اس کی برائی پر اعتراض کرنے کے بجائے اس کی اچھائی پر اعتراض ہو جاتا ہے نماز پر۔ یہی سوال ایک بڑے شیخ سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ برائیوں کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، گناہوں کے اندر بھی ہیں، رب کی بغاوتیں اور نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری تسلی کے ساتھ اس کی گفتگو سنی، سوال سنا۔ جب وہ خاموش ہو گیا ساری وضاحتیں کر کے جی فلاں نمازی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، سود کا کام بھی کرتا ہے، فلاں نمازی ہے اس میں یہ برائی ہے، فلاں نمازی ہے یہ برائی ہے۔ کیونکہ اکثر بندے وہ ہیں جو دوسروں پر تنقید اور اعتراض کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ملے صحیح گنجائش اور پھر جناب بس فتویٰ بازی کا آغاز۔ یہی ہمارا میڈیا کر رہا ہے، یہی ہمارے اخباروں میں چھاپا جا رہا ہے، یہی ہمارے چینلوں پہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو وہ دیکھ دیکھ کے سن کے پڑھ کے وہ ایک ذہن بن گیا ہے، اور یہ بہت بڑی سازش ہے کفار کی کہ مسلمانوں کو اپنے عمل کے اصلاح کی بجائے دوسروں کے عمل کے پیچھے لگا دیا جائے، حالانکہ دوسروں کا تو سوال ہونا ہی نہیں۔ مجھ سے سوال ہونا ہے میری حیثیت کے مطابق کہ تمہاری جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی ہیں کہ نہیں۔ جب ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، اپنے فرائض کی تکمیل کرے گا، وہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ اور جب وہ اپنی بات کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے لگے گا، نظام برباد ہوتا جائے گا۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے بڑی تسلی اور تشفی کے ساتھ سارا سوال سنا۔ اور یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اسلاف کا منہج یہ ہے کہ جس بندے سے سوال کیا جائے وہ سوال سنے، اس کے بعد پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ یا اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو شیخ محترم فرمانے لگے کہ جتنا تم نے لمبا سوال کیا ہے نا، یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نبی پاک علیہ السلام سے نہیں کیا۔ اگر انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تو پھر مطلب کیا ہوا؟ تم دلیل دے کے اپنی بات کو، اپنے سوال کو پختہ کر رہے ہو، اس میں وزن ڈال رہے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ یہ نمازی لوگ ہیں ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ نمازیوں کی فکر کرو، نمازیوں کی نمازوں کی فکر کرو کہ نماز کے اندر کوئی معاملہ ایسا رہ گیا ہے، یا تو وہ صحیح مسنون عمل نہیں ہے، یا خشوع و خضوع نہیں ہے، یا نیت درست نہیں ہے، یا کوئی نہ کوئی اور خامی اور خرابی رہ گئی، یا نماز پر اعتراض نہیں کر سکتے، نمازی کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ نماز تو رزلٹ دیتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے گارنٹی دے دی قرآن کریم میں، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اب نمازیوں کا معاملہ ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے رہیں، اگر یہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے سوال میں آ کے، اس کی سازش میں آ کے، اس کے اعتراض کی وجہ سے، وہ جی فائدہ کیا نماز کا، تو سمجھ لے شیطان کامیاب ہو گیا، نماز سے ہٹا دیا نا۔ اگر یہ بندہ نماز پڑھتا ہے ساتھ دیگر برائیوں کو کنٹرول کرنا شروع ہو گیا، خرابیوں کو دور کرنا شروع ہو گیا، اعمال کی اصلاح کرنا شروع کر دی، اخلاق کو بہتر بنانا شروع کر دیا، جتنی برائیاں ان کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو یہ کامیاب ہے اور شیطان ناکام ہے۔ تو ہمیں نیکی اور خیر کے کام کو بنیاد بنا کے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور برائی کو ختم کرنے کے لیے اس کی معاونت کرنی چاہیے، مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے جب یہ دین والے لوگ اس نمازی پہ یا تھوڑی بہت عبادت کرنے والے پہ یا کبھی کبھار مسجد آ جانے والے پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ پھر بالکل ہی آنا چھوڑ دیتا ہے۔
ہم جب نیا نمازی کوئی دیکھتے ہیں وہ نماز میں غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی معاملہ ایسا ہے، تو ہم جب اس کو دھتکارتے ہیں، اس کو گھور کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو لوگ بدکاری کرنے والے، رب کی بغاوت کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، جتنے برائی کے کام ہیں کرنے والے ہیں، جب یہ ان کی طرف جاتا ہے تو آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب آؤ ہم ساری سہولتیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں میں سے بہت بڑا طبقہ وہ ہے، اس سے پوچھیں بھی آپ یہ موسیقی سن رہے ہیں یہ تو منافقت پیدا کرتی ہے، کہتا ہے جی بس ویسے ہی دل بہلانے کے لیے، پریشانی تھی، ٹینشن تھی، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا سکون لیتے ہیں۔ سکون لینے کے لیے اور بے سکونی کا کام کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کر بیٹھتا ہے، کوئی بدکاریوں میں پڑ جاتا ہے، کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے۔ جتنے یہ برباد ہوئے لوگ ہیں، ایک ایک کی ہسٹری کو آپ چیک کر لیں، ان کو دھتکارا جاتا ہے دین والوں کی طرف سے اور ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے شیطان والوں کی طرف سے۔ تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی مساجد کے اندر، اپنے مدارس کے اندر، اپنے مراکز کے اندر آنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کی خامیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو برداشت کریں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اور بڑے ہی آسن انداز کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ ان کو دعوت دیں۔ اور اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان میں سمجھتا ہوں اپنی اس مسجد کے نمازیوں پر کہ یہ بالتدریج بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں جو مسجد ان سے تقاضا کرتی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے یہ فلیکسیں دیکھ کے کہ جس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے اذکار لکھے ہوئے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، کہ جس بندے کو یاد نہیں ہے وہ ان کی تصویر بنا کے اپنے کیمرے میں، اپنے موبائل میں رکھ لے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، جتنے عزیز و اقربا ہیں ان کو بھی یہ یاد کروائیں، خود بھی یاد کریں، نہیں یاد ہوتے اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ اتنے زیادہ فضائل ہیں ان کے، اتنی زیادہ برکتیں ہیں اس کی، اتنا زیادہ سکون ہے اس چیز کا، اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم تھوڑی سی ترغیب دیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ بھائی قبول کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے، وگرنہ کتنے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے ساری زندگی گزر جاتی ہے، ایک مسجد کا مینار مکمل نہیں ہوتا، روزانہ چندے مانگتے ہیں، اپیلیں کرتے ہیں کہ جی دے دو، لیکن بات ہی کوئی نہیں کوئی سنتا، اور اگر کوئی دیتا بھی ہے تو برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس مسجد کو بنانے والے، آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے، اس کے اندر تشریف لانے والے، پھر اس کے اندر کھانے کا اہتمام کرنے والے، اس کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھنے والے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہر فرد ہم میں سے یہ ذہن لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، ہمیں اس کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے آنے والے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کی وجہ سے ہمیں دعا مل گئی اور اللہ نے یہ سکون دے دیا ہو۔ پچھلے جمعے کو نماز جمعہ کے بعد ہم باہر نکلے تو ایک چھوٹا سا بچہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، شاید انہی میں سے تھا کوئی چھوٹا سا، تو رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی مجھے کھانا نہیں کھانے دے رہا ہے۔ تو میں نے حاجی اصغر صاحب سے کہا بھی اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے لے جا کے کسی بڑے کے حوالے کریں، اس کو بٹھا کے کھانا کھلائیں۔ اب وہ بچہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ شاید اتنا پیار اور محبت اس کے اپنے نہ دے سکے ہوں جو اللہ نے یہاں اللہ کے گھر میں دے دیا۔ تو ہم جب اس انداز سے یہ کام کریں گے تو یہ بچے ساری زندگی آپ کو یاد رکھیں گے کہ یہ لوگ دین والے ہیں، یہ لوگ مسجد والے ہیں، یہ لوگ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے دین کے ترجمان ہیں۔ اور ہم میں سے ہر فرد وہ اپنے آپ کو انتظامیہ سمجھے، اپنے آپ کو امام اور خطیب سمجھے، اس مسجد کا محافظ، نگران اور خادم سمجھے کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کے اس گھر کو آباد کرنا ہے، اللہ نے نتیجے میں ہمارے گھروں کو آباد کرنا ہے۔
ہم جتنا اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے گھروں میں سکون دے گا، اطمینان دے گا، رحمتیں دے گا، برکتیں دے گا۔ ہم اس انداز سے جب ملتے جائیں گے تو پھر آپس کے اندر جو خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق دے دے گا۔